اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی پیار کرنے والا بنا دے، ایسا ہی سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے۔ معصوم بچے نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا چچا منافق ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، رشتے میں تو میرا چچا ہے لیکن اس نے باپ سے بڑھ کر میری پرورش کی ہے، لیکن آج میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے لیکن اس کا عشق بڑا ہے۔ حضور میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ رسول اللہ نے بچے کی بات سنی، غور سے سنی اور شفقت سے فرمایا، عمیر تیرے چچا نے کیا کہا ہے جو تو اس سے اتنا بد دل ہو گیا ہے؟ بچے نے اسی لمحے سارا ماجرا سنا دیا۔ بچے نے وہ گستاخانہ الفاظ بھی بتائے جو اس کے چچا نے رسول اللہ کے لیے کہے تھے۔ رسول اللہ کو بچے کی بات پر فوراً یقین آ گیا۔ حضور جانتے ہیں، ایک نگاہ میں بھانپ لیا کہ یہ بچہ سچا ہے، یہ بچہ سچا عاشق رسول ہے۔ نگاہ نبوت نے بھانپ لیا کہ بچہ سچا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا۔ صحابہ کو بلایا، بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، ناسمجھ ہے، یہ تو اپنی بات ابھی صحیح طرح سمجھا ہی نہیں سکتا، جبکہ اس کا چچا جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، لہٰذا آپ اس بچے کی بات کو نظر انداز کر دیجئے۔ ادھر جلاس بن سوید کو صورتحال کا پتہ چل گیا تو اس نے بچے کی کفالت سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا اور قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اس کمسن صحابی نے جب یہ دیکھا کہ میرے دعوے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر مسجد نبوی میں یہ انوکھا نظارہ دیکھنے والوں نے دیکھا۔ اس بچے نے اپنی جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ بچے نے یہ دعا کی تو ابھی اس نے دعا مانگ کر ہاتھ بھی چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ آیات نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 74، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ترجمہ ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کیونکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ تو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ چھوٹا سا بچہ اپنے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ خود اس بچے کی گواہی کے لیے آیات نازل فرماتے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد اللہ کے حبیب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مبارک ہو عمیر، تیرے کانوں نے جو سنا تھا وہ ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے خود فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے نزول کے بعد عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جلاس نے بآواز بلند کہا کہ میں اپنے اس عمل پر توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دل سے ایمان لے آیا۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توبہ قبول فرمائی،
तौबा कबूल होने की खुशी में उसने भतीजे की कफ़ालत न करने की जो कसम खाई थी वो भी तोड़ दी और फिर हमेशा उसकी किफ़ालत करते रहे। इश्क़ रसूल की बदौलत हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बारगाह रिसालत में वो मकाम मिला कि वो सहाबा में फ़ज़ल और कमाल के लिहाज से मुमताज़ समझे जाते थे। तो नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क के इस ताल्लुक़ को मज़बूत रखिए, क्योंकि ये वो ताल्लुक़ है जिसने भरी बज़्म में एक बच्चे को झूठा नहीं होने दिया।